آپ بگڑے ہوئے کے لیے دعا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ نافرمانوں کے لیے دعا کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ آپ دعا کرنے کی ہمت اور پیار اور جذبہ رکھتے ہیں؟ اور دعا بھی پھر بے دلی کے ساتھ نہیں. بے دلی کی دعا تو اللہ قبول ہی نہیں فرماتے. محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، امید کے ساتھ، آس کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، اے اللہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بہو ہے، یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا ملازم ہے، یہ میرا نوکر ہے، یہ میرا متاحت ہے، اے اللہ یہ درست ہونا چاہتا ہے، اللہ اسے درست ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے لیے تو دعا ہوگی، اولاد کے لیے تو دعا ہوگی. ذرا اولاد کے دائرے سے نکل کر داماد اور بہو کی طرف ہی آ کے دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا طریقہ کیا ہے. ساس شکایتیں لگاتی نظر آئے گی، بہو کے لیے دعا کرتی ہوئی ساس کسی کی نظر میں ہے تو آ کے بیان کر دے. رسول اللہ نے کیا کیا؟ سینے پہ ہاتھ پھیرا، پیار دکھایا، پذیرائی دکھائی اور کہا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاکیزگی عطا فرما دے، اے اللہ اس کو کردار کی پختگی عطا فرما دے. اور یہاں بھی لکھا یہ بھی طریقہ ہے، آپ جس کی اصلاح چاہتے ہیں وہ آپ کا نافرمان ہے، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، وہ آپ کی عزت و تکریم نہیں کرتا، آپ اسی کے سامنے اس کو سنا کر اس کے لیے اللہ سے التجائیں کریں. دیکھیں پھر اللہ کیسے دل کی دنیا بدلتے ہیں. ڈانٹ نہ سنائیں، دعا سنا دیں. پھٹکار نہ سنائیں، دعا سنا دیں. غصہ نہ دکھائیں، پیار دکھا دیں. اس طرح کے دعائیہ کلمات جو اس کے کردار کے لیے ضروری ہیں وہ اس کو سنا کر اس کے سامنے اللہ کے حضور بولیں. دیکھیے پھر ان بگڑے ہوئے قدموں کی واپسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ بدلی ہوئی سوچ واپس آپ کے پاس آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. یہ نوجوان جو آج کسی اور ڈگر پہ جا رہے ہیں یہ آپ کے کہنے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. اگر آپ یہ طریقے نہیں اپناتے تو پھر اسی آپ عنوان کا مخاطب ہیں. تم کیا مجھے نئی منزلوں کی خبر دو گے؟ تم تو رستہ نہیں مجھے دیتے چلنے کے لیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.